الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me راجہ ضیاء الحق۔ اور آج یہ ٹاپک ہمارا بڑا خطرناک قسم کا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف جائیں، آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی گیسٹس۔ سب سے پہلے بردر علی ای ولاگز مشہور زمانہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، عمرہ کی سعادت پاتے ہوئے تبرکات کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں تو بہت اچھا ہوں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ آپ کو بڑا مس کیا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ ہاں، بائی دا ٹائم یو ور ان کراچی آئی واز نیئر کعبہ، الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ زبردست، اٹس آلویز اے ٹریٹ وزٹنگ دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اینڈ بائی دا وے، میں بڑا اس چیز کا فرم بلیور ہوں کہ یو ڈونٹ وزٹ اٹ although you have the resources وغیرہ، رائٹ، it's Allah سبحانہ تعالیٰ who calls you۔ ہاں صحیح بات ہے۔ so it's a message for everybody out there کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جانا چاہتے ہیں، just make دعا to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ and resources ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی فائنینشیل سچویشن ہے آپ کی، اللہ ول کال یو، کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ بے شک۔ تو الحمدللہ۔ اور باقی لوگوں کو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جن کو نہیں پتہ یا ابھی تک نہیں گئے، وہ علی بھائی کے ولاگز ضرور چیک آؤٹ کریں کہ وہاں کے حالات اور واقعات کیا ہیں، اس سے آپ کو مزید انشاءاللہ موٹیویشن ملے گی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ملک عاشر، جو پہلی دفعہ آج اس شو کی زینت بنے ہیں۔ ملک عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جابی، ماشاءاللہ آپ کی تو بڑی ایکسپرٹیز ہے LGBTQ کے معاملات کو ڈسکس کرنے میں، بہت زیادہ۔ تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت ہی خراب فیل کر رہے ہیں؟ اچھا کہ آپ کو اس ٹاپک پہ بلایا، لیکن انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز لسنرز جو ہیں وہ آپ سے بہت بینیفٹ کریں گے، کیونکہ ہماری اس پہ کافی ڈسکشن بھی چلتی رہتی ہیں۔ آپ میرے ایک طرح سے ریسرچر بھی ہیں، آپ بیک اینڈ انفارمیشن بھی لا کے دیتے ہیں، سو آئی ہیو بینیفٹڈ اے لاٹ فرام یور ایکسپرٹیز ماشاءاللہ، اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آج ہمارے شو کا حصہ ہیں آپ۔ اور میرے ساتھ ہمارے پرانے ساتھی اور دوست اور پارٹنر محسن چیمہ بھی موجود ہیں۔ چیمہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ صاحب، الحمدللہ۔ آپ سنا ہے کہ آپ آئی فون کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے، تو مبارک ہو آپ کو، ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ تو یہ بھی ہائی لائٹڈ ون آف دا ریزنز دیٹ آئی موو ٹو آئی فون، اور وہ بھی ایپل کی طرف۔ وہ آپ کا جب میں میڈیا ہینڈلر تھا حج پہ، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی سینیمیٹک جو ساری شارٹس آپ نے لیے تھے، تو میں نے وہ وہاں سے انسپائر ہو گیا یار، مطلب آپ سے رہا نہیں کہ آپ دیوانے ہو گئے واقعی میں۔ دس calls for a change۔ ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ، اٹس اے گڈ چینج۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ اس قسم کا شوٹ مارتا ہے۔ الحمدللہ اینڈرائڈ کی دنیا کو چھوڑ کے آئی فون کے iOS میں آتے ہیں۔ اچھا گائز، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹریلرز ابھی لاسٹ ایک ہفتے کے اندر ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اوبیسلی ہم لوگوں نے جوائے لینڈ کے بارے میں بہت بات کی تھی، ہم نے کہا تھا یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اس میں پرابلمز ہیں۔ جوائے لینڈ فلم آتی ہے، امریکہ اناؤنس کرتا ہے کہ جی $200 ملین کی فنڈنگ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فلم جو ہے بیتر کے نام سے وہ لانچ ہوتی ہے، جس میں ایک لیسبین لو افیئر جو ہے اس کو اوپنلی دکھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بابر نام کی ایک اور ٹیلی فلم جو ہے، شارٹ فلم کہہ لیں اس کو، وہ لانچ ہو جاتی ہے، جس میں ایک ہومو سیکسول ریلیشن شپ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور اینڈ میں اس کی ایک سیڈ سٹوری بنا کے بتا رہے ہیں کہ ایز ایف یو شوڈ کائنڈ آف انڈورس اور ویلیڈیٹ یعنی دس کائنڈ آف ریلیشن شپ۔ اور پھر اس کے علاوہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے بات کی تھی، ایک سیریز آنے والی ہے جس میں منیب بٹ جو ہیں وہ صبا قمر کے ساتھ سٹار کر رہے ہیں ایک ایسے سیریل میں جہاں پہ ہی از پلینگ اے ٹرانسجینڈر اور آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف کمشنر ہیں، یعنی کمشنر ہیں وہ بھی ٹرانسجینڈر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی خبریں آئیں، لیکن حیران کن بات یہ کہ وائی ناؤ آل آف اے سڈن دیز تھنگز آر ہیپننگ ان پاکستان۔ مطلب ہم لوگ تو پتہ ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں وارن بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کی یہ جوائے لینڈ نکل آئی، اس کے بعد یہ 1 by 1 ہوگا۔ سو میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو بہت اسٹرانگلی آپ لوگوں کو پتہ یہ فیل کرتا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں کہ ہمارے اوپر، ہمارے فیملی سسٹم کے اوپر، اسلامک ویلیوز کے اوپر، اسلامک مورلس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ مائی کویسچن آئی اسٹارٹ ود یو ملک عاشر، کہ آپ یہ بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ہمارے نئے گیسٹ ہیں، اور آج بائی دا وے آپ کو ہم لوگ چیک کریں گے کہ آپ کتنے مولوی ہیں، یہ بھی آج چیک کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوز آف یو ہو ہیو بین مسنگ دا مولوی میٹر، آج مولوی میٹر بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، سو اوور ٹو یو۔ اوکے جی، ابھی میرے خیال میں سب سے پہلے تو ٹریبیوٹ جو ہے نا وہ جاتا ہے جوائے لینڈ کو، کیونکہ جوائے لینڈ کے اوپر بڑی آرٹسٹ اور میڈیا پرسنس کے بڑے رجحانات سامنے آئے کہ جی آپ
کلچر کے نام پہ, ڈائیورسٹی کے نام پہ, انکلوژن کے نام پہ آپ کو پرابلمز ہیں. ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ کینس فلم فیسٹیول جو ہے وہ جوائے لینڈ کو ایک ایوارڈ دیتا. صحیح. اور یہی ایک ریزن پیش کیا گیا کہ باہر والے سب جب اوکے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے. کینس فلم فیسٹیول نے ابھی ایک اور اسی طرح کی فلم تھی دا لوزنگ سائڈ, اس کے اوپر یہ جواد شریف جو ہے اس کی ڈائریکٹڈ ایک فلم ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اوپریسڈ یا بائی فورس کمپیلڈ ریورٹس ٹو اسلام. سندھی خواتین جو کہ ہندو سے مسلمان ہوئی ہیں, اور ٹھیک ہے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ فورسڈ کنورژن ہوتی ہے دیٹس obviously a bad thing. ہمارا دین اس کی بات نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین, you cannot force people to accept, but to actually project it like this کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فورس ہو رہا ہے. یعنی ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کئی لوگوں نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا ہے, اور میں تو کیٹیگورکلی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آر یو بینگ فورسڈ؟ آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر رہا, کوئی پریشر تو نہیں ہے, آپ اپنے ہوش و حواس میں یہ بات مان رہے ہو, تسلیم کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, وغیرہ وغیرہ, تو وہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی فورسڈ ہو بھی نہیں ہے تو وہ جو کوئی بھی ایسے واقعات ہیں ان کو اتنا مین اسٹریم کر دینا اور اتنا پرومیننٹ کے ساتھ سامنے لے کے آنا کہ جس طرح یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف از going to cast a very negative impression کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے. ایسے ہی ہے ابھی. انفیکٹ اس کے ساتھ ساتھ نا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کینس فلم فیسٹیول کی کریڈیبلٹی کے اوپر, کہ یہ جو ہے بیسٹ ہیومن رائٹس کے اوپر یہی انہیں مووی ملی کہ یہ جو چند ایک 8, 12, 10, 15, 20, 25 میں کہتا ہوں 100 کیسز بھی ہو جائیں, تو ان 100 کیسز کے اوپر آپ نے ہیومن رائٹس کی مووی بنا دی. جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی کتنے لوگوں نے بات کی ہے, جو یہ سارے ہمدرد اور مسیحا بنتے پھر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آپ یو آر جسٹ ہٹنگ سم تھنگ دیٹس ہاٹ اینڈ یو وانٹ ٹو بی ان دی ہیڈ لائنز, دیٹس وائی یو آر ہٹنگ سم تھنگ ویری ہاٹ. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک ایسی فلم بناؤ کہ اگر کسی ماں کے ساتھ یہاں پہ تشدد ہوا, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا, اور اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایون یہ جو پاپولر کچھ شوز ہیں جو کہ نیگیٹو ایجنڈاز کو ایکسپوز کرتے ہیں ٹی وی پہ جو آتے ہیں مین اسٹریم جو ہیں, ان کے اندر بھی کچھ ایسے پروگرامز آئے جہاں پہ کسی اولڈ ہوم میں اولڈ پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی, یا کسی بیٹے نے اپنی ماں کو جا کے پھینک کے آ گیا, وہاں پہ اس قسم کے بڑے خوفناک واقعات آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہو نا کہ وومنز رائٹ کے اندر مدر کی جو رائٹ ہے وہ ایک ہیومن رائٹ ہے, تو لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈچ نیوز پیپر نے اس پہ کمپلین کیا تھا کہ موروکن فٹ بال پلیئر جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو اتنا سر پہ کیوں چڑھا رہے ہیں, ماؤں سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں. اچھا, ایک طرف اگر ہم رائٹس دیتے ہیں جو کہ اسلام عورت کو دیتا ہے, مدر کو رائٹس دیے جا رہے ہیں, اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں دے رہے ہو رائٹ اس کو, اور ایک طرف وہ کیس جو اتنا بڑا شاید کیس بھی نہیں ہے, یعنی آپ دیکھو ماؤں کی تعداد کتنی زیادہ ہے.